نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول حدیث کوئز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ راویوں کی کثرت اور عدم کثرت کے اعتبار سے، یعنی راویوں کے زیادہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر، خبر واحد۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے تھے کہ جس حدیث کو ہر زمانے میں اتنی تعداد روایت کرے جس کا قصدن یا سہون جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی اتنے لوگ روایت کریں جو نہ تو قصدن جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اتنے لوگوں سے سہون جھوٹ صادر ہو سکتی ہے، اسے کہتے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کا حکم کیا ہے، اسے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ حدیث متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی حدیث متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوسری قسم یعنی خبر واحد کے تعلق سے پڑھیں گے۔ خبر واحد کسے کہتے، اس کی کتنی تقسیمات کی جاتی ہے اور کس کس اعتبار سے کیا کیا قسمیں بنتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 41، خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ جواب: خبر واحد وہ حدیث ہے جس میں متواتر کی تمام شرائط نہ پائی جائیں، اگرچہ ایک بھی شرط نہ پائی جائے وہ خبر واحد ہے۔ یعنی حدیث متواتر ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حدیث متواتر نہیں کہلائے گی بلکہ حدیث خبر واحد کہلائے گی۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، خبر واحد وہ حدیث ہے جس میں متواتر کی تمام شرائط نہ پائی جائیں، اگرچہ ایک بھی شرط نہ پائی جائے وہ خبر واحد ہے۔ جس حدیث میں متواتر کی ایک شرط بھی نہ پائی جائے وہ خبر واحد کہلائے گی۔ سوال نمبر 42، علامہ ابن حجر کے نزدیک خبر واحد کی کتنی تقسیمات ہیں؟ جواب: خبر واحد کی مختلف اعتبارات سے 4 تقسیمات ہیں۔ مختلف اعتبار سے خبر واحد کی 4 تقسیم کی جاتی ہے۔ خبر واحد کی تقسیمات: پہلی تقسیم قبول و رد کے اعتبار سے ہے۔ پہلی تقسیم قبول و رد کے اعتبار سے خبر کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں، یعنی وہ حدیث مقبول ہے یا مردود ہے، اس اعتبار سے خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں۔ خبر واحد کے مقبول یا مردود ہونے کے اعتبار سے خبر واحد کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، اس اعتبار سے خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح لذاتہ، نمبر 2 صحیح لغیرہ، نمبر 3 حسن لذاتہ، نمبر 4 حسن لغیرہ، نمبر 5 ضعیف۔ یہ 5 قسمیں ہیں قبول و رد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ پانچوں قسم جو ہیں یہ خبر واحد کی قسمیں ہیں، لیکن کس اعتبار سے ہیں؟ قبول و رد کے اعتبار سے۔ دوسری تقسیم خبر واحد کی دوسری تقسیم ہے اتصال و انقطاع کے اعتبار سے۔ بیان کر رہے ہیں، اتصال و انقطاع کے اعتبار سے خبر واحد کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ اتصال و انقطاع کے اعتبار سے بھی خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متصل، نمبر 2 مرفوع، نمبر 3 مسند، نمبر 4 موقوف، نمبر 5 مقطوع۔ اتصال اور انقطاع کے اعتبار سے بھی خبر واحد کی 5 قسمیں ہیں، متصل، مرفوع، مسند، موقوف، مقطوع۔ تیسری تقسیم عدد طرق کے اعتبار سے، یعنی کتنی سند سے وہ حدیث مروی ہے، اس اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ عدد طرق کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب، ٹھیک ہے؟
عدد طرق کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ چوتھی تقسیم صیغ ادا کے اعتبار سے، یعنی خبر واحد کو کس صیغے کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، اس اعتبار سے خبر واحد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ صیغ ادا کے اعتبار سے خبر واحد کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 معنعن، نمبر 2 مسلسل۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 میں کیا ہے؟ معنعن، نمبر 2 مسلسل۔ اب سب سے پہلے جو پہلی تقسیم ہے اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی تقسیم میں جو 5 قسمیں بن رہی تھیں ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ خبر واحد کی پہلی تقسیم، سوال نمبر 43، قبول و رد کے لحاظ سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ قبول اور رد کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ جواب 5 قسمیں بنتی ہیں، اسے ذکر کر رہے ہیں نام لے کر کے۔ ٹھیک ہے، جواب نمبر 1 صحیح لذاتہ، نمبر 2 صحیح لغیرہ، نمبر 3 حسن لذاتہ، نمبر 4 حسن لغیرہ، نمبر 5 ضعیف۔ یعنی قبول و رد کے اعتبار سے خبر واحد کی 5 قسمیں بنتی ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ضعیف۔ سوال نمبر 44، حدیث صحیح لذاتہ کی تعریف نقل کریں۔ جواب وہ حدیث جس کے تمام راوی عادل اور تام الضبط ہوں اور ان کی سند ابتدا سے آخر تک متصل ہو، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو۔ جس حدیث میں یہ تمام خوبیاں پائی جائیں، یعنی اس کے تمام راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، ٹھیک ہے، اور سند ابتدا سے لے کر کے آخر تک متصل ہو، ملی ہوئی ہو، اور وہ حدیث معلل یا شاذ نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح لذاتہ کہتے۔ تمام راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، اور حدیث جو ہے ابتدا سے لے کر کے آخر تک پورا متصل ہو، اور وہ حدیث معلل یا شاذ نہ ہو۔ معلل کسے کہتے ہیں، شاذ کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، معلل جس میں کوئی علت قادحہ پائی جائے، علت خفیہ قادحہ پائی جائے، اور شاذ جس میں کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ خیر، سوال نمبر 45، حدیث صحیح لذاتہ کا حکم بیان کریں۔ سوال نمبر 45، صحیح لذاتہ کا حکم بیان کریں۔ جواب تمام محدثین، فقہاء اور معتبر علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث صحیح لذاتہ پر عمل کرنا واجب اور یہ دلائل شرعیہ میں قابل حجت ہے۔ تمام فقہاء کا اور تمام محدثین کا اور معتبر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ صحیح لذاتہ پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، اور دلائل شرعیہ میں یہ قابل حجت ہے، اس سے ہم استدلال کر سکتے۔ سوال نمبر 46، حدیث صحیح لغیرہ کی تعریف کریں، یعنی صحیح لغیرہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 46، حدیث سے صحیح لغیرہ کی تعریف کریں۔ جواب جس حدیث میں کمال ضبط کے علاوہ صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں، وہ اور ضبط کی کمی تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے، یعنی بیان یہ کر رہے ہیں کہ صحیح لغیرہ اس حدیث کو کہتے جس میں صحیح لذاتہ کی تمام صفات پائی جائیں، صرف کمال ضبط کی صفت نہ پائی جائے۔ صحیح لذاتہ کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے جو راوی ہیں وہ تام الضبط ہوں، تو اگر تام الضبط کی شرط نہ پائی جائے، جس حدیث کے راوی تام الضبط نہ ہوں، اس کے علاوہ صحیح لذاتہ کی جتنی شرائط ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ تمام صفات حدیث میں پائی جائیں، بس راوی کے تام الضبط ہونے کی صفت نہ پائی جائے، اور یہ کمی تعدد طرق کے ذریعے سے پوری ہو جائے، تو اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہتے۔ ٹھیک ہے، یعنی متعدد راوی، متعدد سند کے ساتھ
متعدد طرق سے اس حدیث کے روایت ہونے کی وجہ سے جو تام الضبط کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح لغیرہ۔ اگر یہ جو کمی ہے یعنی تام الضبط ہونے کی کمی، تام الضبط نہ ہونا اگر پایا جائے، ٹھیک ہے، اگر یہ کمی تعدد طرق سے پوری نہ ہو تو پھر اسے حدیث صحیح لغیرہ نہیں کہیں گے۔ خیر، دیکھیے سوال نمبر 46، حدیث صحیح لغیرہ کی تعریف کریں۔ جواب، جس حدیث میں کمال ضبط کے علاوہ صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں اور ضبط کی کمی تعدد طرق روایت سے پوری ہو جائے۔ سوال نمبر 47، حدیث صحیح لغیرہ کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی حدیث صحیح لغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث لغیرہ یعنی صحیح لغیرہ بھی قابل حجت ہے مگر مرتبہ میں صحیح لذاتہ سے کم ہے۔ حدیث صحیح لغیرہ یہ بھی قابل حجت ہے، اس سے بھی ہم استدلال کر سکتے، لیکن اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ یہ صحیح لذاتہ سے کم ہوگا۔ صحیح لذاتہ کا رتبہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور صحیح لغیرہ کا رتبہ اس سے کم ہے۔ سوال نمبر 48، حسن لذاتہ کی تعریف بیان کریں۔ حسن لذاتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس میں کمال ضبط کے علاوہ صحیح لذاتہ کی تمام صفات ہوں اور یہ کمی تعدد طرق سے پوری نہ ہو، یعنی کمال ضبط کے علاوہ جتنی شرائط ہیں صحیح لذاتہ ہونے کے لیے وہ تمام شرائط حدیث میں موجود ہوں، صرف کمال ضبط کی صفت موجود نہ ہو اور یہ جو کمی ہے یہ تعدد طرق کے ذریعے سے پوری نہ ہوئی ہو۔ اگر پوری ہو جائے تو وہ پھر حسن صحیح لغیرہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کمال ضبط کی جو کمی ہے اگر یہ تعدد طرق کے ذریعے سے پوری ہو جائے تو پھر وہ حدیث صحیح لغیرہ کہلائے گی۔ اگر تعدد طرق کے ذریعے سے یہ کمی پوری نہ ہو تو حسن لذاتہ کہلائے گی، ٹھیک ہے، یعنی تمام راوی عادل ہوں، صرف تام الضبط نہ ہو اور وہ حدیث معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، ابتدا سے لے کر کے آخر تک متصل ہو، سب پائی جائے، تمام صفات پائی جائیں، صرف راویوں کے تام الضبط ہونے کی صفت نہ پائی جائے اور تعدد طرق سے یہ کمی پوری بھی نہ ہوئی ہو تو اسے کہتے حدیث حسن لذاتہ۔ سوال نمبر 49، حدیث حسن لذاتہ کا حکم بیان کریں۔ جواب، یہ حدیث بھی قابل حجت ہے، حسن لذاتہ بھی قابل حجت ہے، اس سے بھی استدلال کر سکتے۔ سوال نمبر 50، حدیث حسن لغیرہ کی تعریف ذکر کرے۔ حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے اسے بیان کرے، اسے ذکر کریں۔ جواب، وہ حدیث جس میں صحیح لذاتہ کی ایک سے زائد صفات میں کمی ہو لیکن یہ کمی تعدد طرق سے پوری ہو جائے، یعنی جس حدیث میں صحیح لذاتہ ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے، ان صفات میں سے ایک سے زائد صفات نہ پائی جائیں، ایک سے زائد صفات کی کمی ہو اور یہ کمی تعدد طرق کے ذریعے سے یعنی متعدد سندوں سے روایت ہونے کے ذریعے سے پوری ہو گئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جس حدیث میں صحیح لذاتہ کے صحیح لذاتہ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک سے زائد صفات کی کمی ہو اور وہ کمی تعدد طرق کے ذریعے سے پوری ہو گئی ہو تو اس حدیث کو حدیث حسن لغیرہ کہتے۔ ایک سے زائد صفات کی کمی ہو اور کمی تعدد طرق سے پوری ہو گئی ہو۔ سوال نمبر 51، حدیث حسن لغیرہ کا حکم بیان کریں۔ جواب، یہ حدیث بھی قابل حجت ہے مگر رتبے میں حسن لذاتہ سے کم ہے۔ حسن لغیرہ بھی قابل حجت ہے لیکن حسن لذاتہ کا رتبہ اس سے اعلیٰ ہے، اس سے بلند ہے۔ حسن لغیرہ کا رتبہ حسن لذاتہ سے کم ہے، ادنا ہے۔ سوال نمبر 52، حدیث ضعیف کی تعریف کریں۔ حدیث ضعیف کسے کہتے؟ جواب، جس حدیث میں صحیح لذاتہ کی ایک سے زائد صفات میں سے کمی ہو، یعنی ایک سے زائد صفات میں کمی ہو۔ صحیح لذاتہ ہونے کے لیے جتنی صفات کا ہونا ضروری ہے ان میں سے 2 صفات یا 3 صفات نہ پائی جائیں، ٹھیک ہے، ایک سے زائد صفات نہ پائی جائیں اور تعدد طرق سے یہ کمی پوری ہو جائے، یہاں پہ پوری ہو جائے لکھا ہے،
غالباً پوری نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر پوری ہو جائے گی تو پھر تو حسن لغیرہ ہو جائے گی نا۔ جس حدیث میں صحیح ذات ہی کی صفات میں سے ایک سے زائد صفات کی کمی ہو اور یہ کمی تعدد طرق سے اگر پوری ہو جائے تو اسے حسن لغیرہ کہتے، اگر تعدد طرق سے پوری نہ ہو تو اسے کہتے ضعیف۔ لیکن یہاں پہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کتابت کی غلطی ہوئی ہے، لفظ نہ چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس حدیث میں صحیح ذاتہ کی ایک سے زائد صفات میں کمی ہو، ٹھیک ہے، اور تعدد طرق سے یہ کمی پوری نہ ہو، پوری ہو جائے لکھا ہے، پوری نہ ہو، پوری نہ ہو تو ضعیف ہے، پوری ہو جائے تو ضعیف نہیں بلکہ حسن لغیرہ ہے۔ سوال نمبر 53 میں ہے حدیث ضعیف کا حکم بیان کریں۔ حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے؟ جواب، فضائل و مناقب میں ضعیف پر تمام محدثین کے نزدیک عمل کرنا جائز ہے۔ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے، لیکن کس چیز میں؟ فضائل میں اور مناقب وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ جبکہ احکام حلال و حرام میں حدیث ضعیف قابل عمل نہیں۔ حدیث ضعیف سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، حدیث ضعیف کی وجہ سے کسی چیز کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی حلال اور حرام ہونے میں حدیث ضعیف کا اعتبار نہیں، فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف کا اعتبار ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔